میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، آج کا درس تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے اور انشاءاللہ العزیز آج آپ سورہ نحل کے 13ویں رکوع کی تفسیر کو سماعت فرمائیں گے۔ 14ویں پارے کا مجموعی طور پر یہ 19واں رکوع ہوگا اور سورہ نحل کا یہ 13واں رکوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کی توفیق مرحمت فرمائے اور حق سننے اور حق قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 90 ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کریم کی بہت ہی جامع آیت ہے اور اس آیت کی جامعیت کے حوالے سے صحابہ اکرام کے بہت سے اقوال بھی مشہور ہیں۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت مبارکہ کو سن کر آپ مسلمان ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی جامعیت کے ساتھ حق اور باطل کی پہچان کو واضح فرما دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، فضل کرنے کا، رشتہ داروں کو عطا کرنے کا۔ یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کسے کہا جاتا ہے اور عدل کی تعریف لغت عربی میں کیا ہے؟ تفاسیر کے اندر عدل کی جو وضاحت ہے وہ کیا ہے؟ تو لغت کے مشہور امام اسماعیل بن حماد الجوہری الشافعی، جن کا وصال سن 398 ہجری میں ہوا، آپ اپنی لغت کی مشہور کتاب المعجم الصحاح کے اندر عدل کی جو تعریف بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو چیز ظلم اور بے انصافی کے خلاف ہو، اس کے متضاد ہو، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ یعنی ظلم اور بے انصافی کے خلاف جو معاملہ ہوگا وہ عدل کہلائے گا۔ یعنی عدل و انصاف کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ انصاف سے مزین ہو اور اس میں کسی قسم کا ظلم کا شائبہ نہ پایا جاتا ہو۔ تو یہ ہے عدل کی تعریف۔ اور عدل کی ایک تعریف یہ ہے کہ ہر کام کو افراط و تفریط سے پاک ہو کر متوسط رکھ کر کرنا، نہ اس کے اندر انتہا ہو، نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی کمی ہو، اور کام کو ویسے کرنا جیسا کہ شریعت محمدیہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے احسان۔ یہاں پر احسان کا لفظ بھی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کس کو کہا جاتا ہے؟ احسان اخلاص کو کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی تفاسیر مفسرین نے بیان کی ہیں اس مقام پر، لیکن میں نے ان میں سے جو راجح تفسیر ہے اس کو منتخب کیا اور آپ کے سامنے بیان کیا۔ احسان کہا جاتا ہے اخلاص کو، اور آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے کہ جو لوگ مہاجرین و انصار ہیں جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ اتباع کی، تو ادھر معنی ہوا کہ جنہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کی اتباع کی اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہاں پر احسان کا مطلب ہو گیا اخلاص۔ احسان کے علاوہ، اس تفسیر کے علاوہ احسان کے مختلف معنی اور بھی صحابہ کرام سے منقول ہیں، تابعین سے منقول ہیں، لیکن تمام کا لب لباب اور حاصل وصول یہی ہے کہ احسان سے مراد اخلاص ہی کو لیا جائے۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ عدل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا، اور احسان سے مراد
فرائض کی ادائیگی ہے وہ بھی اخلاص کے ساتھ۔ دیکھیں وہی تفسیر آ رہی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ عدل سے مراد فرض ہے اور احسان سے مراد نوافل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسان خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا قصد اور ارادہ کرتا ہے، اس لیے احسان کا یہاں پر اطلاق نوافل پر بھی کر دیا گیا۔ تو بہرحال عدل اور احسان، ان دو چیزوں کی تعریف آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور وہ اپنی نیکی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اور رشتہ داروں کو نوازتے ہیں۔ دیکھیں رشتہ داروں کو دینا، یہ صلہ رحمی کرنا، یہ دو اجر رکھتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک اپنی قرابت کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ ہے حدیث صحیح بخاری کی، رقم الحدیث ہے 1396۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، اور رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا، اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، لہذا جو اسے ملائے گا یعنی رشتہ داری کو، میں اسے ملاؤں گا، جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ یعنی اللہ کی ناراضگی ہے ایسے معاملے کے اندر جس میں آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ فرمائیں۔ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ اس سے ناراض رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، یعنی جو تم سے رشتہ داری توڑنے کی کوشش کرے تمہیں چاہیے کہ اس سے رشتہ داری جوڑو۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ اللہ نے ہر شرمناک کام، مذموم کام، شرک، کفر، گناہ اور تمام ممنوعات شریعہ سے منع فرما دیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ فحشاء، منکر اور بغی سے مراد یہ ہے کہ ظاہر اچھا اور باطن ایسا نہ ہو، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امور سے ممانعت فرمائی ہے کہ انسان ظاہراً کچھ اور ہو اور باطناً کچھ اور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور کو ممانع قرار دے دیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یہاں پر فحشاء کا جو لفظ ہے یہ بھی بڑا جامع ہے۔ لغت کی کتابیں میں فحشاء لفظ کا معنی جو ہے وہ ایک معنی زنا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع فرمایا، اور اس کی مثال سورہ نساء آیت نمبر 19 میں موجود ہے بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کہ اس آیت میں فاحشہ کی تفسیر جو ہے فواحش کی، وہ زنا کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو قرآن کی ایک تفسیر جو قرآن خود کر رہا ہے، یہاں پر فحشاء سے مراد زنا ہے، یہ اس کی تفسیر اول ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے اور شوہر سے بددیانتی کی مرتکب ہو تو عربی میں اس کو بھی فاحشہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس معنی میں ذرا وسعت پیدا کرتے ہیں کہ جو عورت بد زبان ہو اور بد کلام ہو، گفتگو کرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام نہ دے، تو ایسی عورت کو فاحشہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال فاحشہ اللہ تعالیٰ نے بد کلامی سے ظاہر اور چھپے ہوئے ہر برے امور سے منع فرما دیا۔ اور آگے لفظ ہے والمنکر۔ منکر کس کو کہتے ہیں؟ منکر وہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو شریعت نے منع کیا ہو، وہ جھوٹ ہے، وہ دھوکے بازی ہے، وہ جھوٹی قسم کھانا ہے، ہر وہ امر جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس پر لفظ منکر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہی عرب کی مشہور لغت کی کتاب تاج العروس کے اندر اس کی تعریف لکھی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ تکبر، ظلم، کینہ، ہر طرح کی ظاہر اور باطنی امور سے منع فرمایا ہے جن کو شریعت نے منع کیا ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا أَحَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم کوئی عہد کرو اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کام جانتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کا عہد پورا کرو۔
اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امور کا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے اور شریعت نے منع فرمائے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد پورا کرنے کا ذکر فرمایا، کیونکہ اس حق کو ادا کرنے کی بہت زیادہ قرآن میں تاکید ملتی ہے۔ اور یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عہد پورا کرنے کا حکم دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد یہ ہے کہ انسان جس چیز کو اپنے اختیار سے خود پر لازم کر لے، یعنی کوئی چیز اس پر لازم نہیں تھی، شریعت نے اس پر لازم نہیں کی تھی، جیسا کہ نظر وغیرہ کا معاملہ ہے کہ انسان خود پر کوئی چیز لازم کر لے، اور نظر کا تعلق شرعی عبادت سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بعض لوگ یہ نظر مانتے ہیں کہ بچے کے کان میں بالی ڈال دیں گے، بعض لوگ یہ نظر مانتے ہیں کہ بچہ پاؤں میں جوتی نہیں پہنے گا، بعض لوگ یہ نظر مانتے ہیں کہ بچے کے سر کے کچھ بالوں کو ایک چٹیا کی صورت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ تمام نظریں جو ہیں یہ غیر شرعی ہیں، ان کو پورا کرنا واجب نہیں ہوا کرتا۔ وہ نظر جس کا تعلق عبادت سے ہے، مثلا کسی کو کھانا کھلانا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلانا یہ ایک مالی عبادت ہے، نوافل پڑھنا یہ ایک بطنی عبادت ہے، تو نظر کا تعلق مالی بطنی عبادات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں نظر نہیں ہیں کہ میں اپنے گھر کے اوپر ایک کالا جھنڈا لگا دوں گا، یا بچے کے کان میں بالی پہنا دوں گا، یا ہاتھ میں کڑا پہنا دیا جائے گا، پاؤں میں اس کے کڑا پہنا دیا جائے گا، سر کے بال چھوڑ دیے جائیں گے، یا ننگے پاؤں میں فلاں بزرگ کے مزار پر جاؤں گا۔ یہ تمام نظریں جو ہیں یہ غیر شرعی ہیں۔ شرعی نظر وہی ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، واجب ہے، کہ جس کے اندر شرعی طور پر عبادت کا عنصر موجود ہو، وہ عبادت ہو، اور شرعی طور پر اس کو عبادت جانا جاتا ہو۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وعدہ عہد ہی کی ایک قسم ہے۔ حضرت میمون بن مہران ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو جس شخص سے عہد کرو اسے پورا کرو۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، خواہ وہ شخص مسلمان ہو یا کافر ہو، اور اس عہد پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، یعنی تم نے اللہ کو ضامن بنایا ہے، قسم کھائی ہے میں یہ کام کروں گا، تو آپ نے اس معاملے پر اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا لیا ہے۔ اور اگلی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْقَاصًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّتِي إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر دیا، توڑ دیا، اور اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہو کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو۔ اللہ اس سے تمہیں آزماتا ہے، اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے۔ تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ بڑی خوبصورت مثال ہے یہ۔ مثال اصل میں مکہ مکرمہ میں رہنے والی ایک عورت ہے، ربطہ بنت عمرو۔ یہ اس خاتون کی مثال دی گئی ہے جو سارا دن سوت کاتا کرتی تھی، اور خود بھی اور اپنی خادماؤں کو بھی اسی کام پر لگا کے رکھتی تھی، اور وہ اتنی وہمی عورت تھی کہ شام کو اس سوت کے دھاگے کو خود ہی ریزہ ریزہ کر دیا کرتی تھی، اس کو توڑ دیتی تھی۔ یعنی اتنی بے وقوف تھی کہ صبح سے لے کے شام تک ایک کام کیا، اور شام کو اس کام کو خود ہی بگاڑ دیا، یعنی اپنی ساری محنت کو رائیگاں کر دیا۔ تو اس آیت کا معنی یہ کہ اپنے عہد پورے کرو، اس عورت کی طرح بے وقوفی کے اقدامات مت اٹھاؤ۔ جیسے وہ عورت بے وقوف مشہور تھی ربطہ بنت عمرو، ایسے ہی تم بے وقوفی والا عمل نہ کرو۔ یہ اس عورت کے مشابہ ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم پکڑے جاؤ۔ اور یہاں پر امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے تفسیر ساوی میں، جو کہ جلالین کا حاشیہ ہے۔ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک عام فہم مثال کے ذریعے انسان کو توجہ دلائی گئی، ایک ایسی مثال کو سامنے بیان کیا گیا کہ جس کا بیوقوف ہونا یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسان فہم کے ساتھ، ایک آسان مثال کے ساتھ انسان کی عقل کے دریچوں کو کھولا ہے کہ جیسے اس عورت کو تم بیوقوف سمجھتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص جو عہد کرے اور اس کو توڑ دے وہ بھی ایسا ہی بیوقوف ہے، کیونکہ اس نے اپنی محنت کو ضائع کیا
اور شام کو جیسے اس کو ندامت ہوتی تھی، شام کو جیسے اس کو شرمندگی اٹھانا پڑتی تھی، اس کی محنت رائگاں جاتی تھی، ایسے اس شخص کا معاملہ ہوگا کہ اس کو قیامت کے دن ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انما یبلوکم اللہ بہ، تو اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے، یعنی تم جو عہد پورا کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا، اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے کہ تم میں سے اطاعت گزار اور نافرمانوں کو ظاہر کر دے۔ دنیا کے اندر عہد وغیرہ کے بارے میں جو جھگڑتے تھے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ضرور تمہارے لیے ظاہر کر دے گا، عہد توڑنے والے کو عذاب دے گا اور پورا کرنے والے کو ثواب اور جزا عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ یہ اصل میں تسلی ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امر اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ وہ سب کے دل میں جبلی طور پر، فطری طور پر ہدایت پیدا کر کر ان کو پیدا فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت ایک معاملہ رکھا ہے کہ انسان کو داعی کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے، اس کو مختلف امور کائنات کے ذریعے دعوت فکر دی جاتی ہے، اور اگر اس کے باوجود وہ نہیں مانتا تو آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی کو بھی چاہتا پیدائشی طور پر ہدایت سے بہرہ مند فرما کے پیدا کرتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو سب کے دل میں ہدایت پیدا فرما دے، لیکن یہ ایک اللہ کی حکمت ہے۔ ان حکمتوں کے مختلف تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان تک پہنچا دیجئے، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گچھ نہیں ہے اس بات کی کہ کیوں نہیں کسی نے مانا اور کیوں کسی نے مانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا داعیہ جو ہے وہ دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ ہدایت پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ کا کام صرف کسب کرنا ہے، آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے، ہدایت پیدا کرنا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثَبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے، تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عہد اور قسمیں توڑنے سے منع فرمایا، اب یہاں پر دوبارہ اس کام سے تاکیداً منع فرمایا گیا۔ کوئی کام بہت خاص ہو تو اس کی تاکید پھر کی جاتی ہے، ایک بار ایک معاملہ بتا دیا گیا پھر تاکید کی جا رہی ہے۔ دیکھیں جیسے الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک، دو تاکیدیں ہیں۔ جب اولیاء کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو تاکیدوں کے ساتھ، یعنی توجہ کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ اس بات کو سنو۔ تاکید کا مسئلہ یہ ہے، تاکید اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کسی اہم معاملے پر جب گفتگو کی جا رہی ہو تو اگلے کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کروانے کے لیے کہا جاتا ہے اس معاملے کو سنو، بلکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کان کھول کے میری بات کو سنو، یہ تاکید ہے۔ تو تاکید کیا ہے کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے والوں کے لیے وعید بیان فرمائی، یہاں پر بھی پھر وعید کا بیان ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنی قسموں کو آپس میں بے اصل بہانے بنا کر اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یہاں پر عہد کی خلاف ورزی اور دین میں اس کے نقصان پر گفتگو کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت مبارکہ کو دیکھا جائے تو عہد کو پورا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ترجیحات میں شامل ہوتا تھا۔ جب معاہدہ حدیبیہ ہو رہا تھا اور ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، کفار کے ساتھ زبانی کلامی گفتگو ہو گئی تھی اور اب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اور معاہدہ لکھا جانے کے بعد اس پر دستخط ہونے تھے، اور اس معاہدے نے اس وقت کارآمد ہونا تھا جب اس پر دستخط ہو گئے ہوں۔ لیکن اسی اثنا میں سہیل بن عمرو کے بیٹے سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، یہ بڑی مشکل سے کفار کی قید سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے یہاں سے اپنے ساتھ مدینے لے جائیں، مکے میں ظلم و ستم برداشت کرنا اب میرے بس میں نہیں ہے، میں بڑی مشکل سے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ صبر سے کام کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے
کوئی راہ بنا دے گا، اور آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بڑی مثال جو بہت زبردست مثال ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جب مکے سے مدینہ آ رہے تھے تو راستے میں کفار نے ان کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ کیا تم ہمارے خلاف جنگ کرنے کی نیت سے مدینے میں جا رہے ہو؟ تو دونوں افراد نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان اور سیدنا حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے اس بات کا انکار کیا کہ ہم تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے مدینے میں نہیں جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب یہ مدینے میں پہنچے تو وہاں پر بدر کا ایک ماحول تھا، جنگ بدر کی تیاریاں چل رہی تھی، غزوہ بدر کی، تو ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حذیفہ اور حسیل ہم دونوں نے کفار سے اس بات کا کہا تھا کہ ہم دونوں جہاد میں تمہارے خلاف کوئی حصہ لینے کے لیے نہیں جا رہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کفار سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، ہمیں کفار کے مقابلے میں صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیے، کتنے خوبصورت انداز سے اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں اور وعدہ پورا کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں، اگرچہ وہ وعدہ کسی کافر کے ساتھ ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی اسلام کا عہد توڑنے کی صورت میں اگر تمہیں دنیا کی کوئی بھلائی ملے تو اس کی طرف توجہ مت دو، کیونکہ اسلام پر قائم رہنے کی صورت میں جو بھلائی اللہ نے تمہارے لیے روز محشر مقدر کر دی ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جو دنیا میں تم مال کمانے کے لیے اپنا خسارہ اٹھانے پر تیار ہو گئے ہو۔ اور اگلی آیت اسی تفسیر کے ساتھ اگر آپ ملا کر دیکھیں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ آیات کے درمیان بڑا ہی خوبصورت ربط ہے۔ اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد ما عند اللہ باقی ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ دیکھیں پہلے فرمایا گیا کہ اللہ کے عہد کو مت توڑو، یعنی دین کو مت بیچو۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو دنیا میں انسان کمائے گا وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ انسان پر عروج و زوال کی داستانیں یہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، ہمارے سامنے ہے۔ کوئی بہت امیر تھا، غریب ہو گیا، کوئی بہت مفلس تھا، اللہ نے اس کو عطا کر دیا، پھر حالات بگڑے، وہ بیماری کا شکار ہوا، بڑھاپے میں چلا گیا، اس کی جائیداد بانٹ دی گئی۔ یہ سب معاملات ہمارے سامنے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارا مال ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، ہاں جو تم نے اللہ کے پاس اپنا مال رکھوایا ہے اپنی نیکیوں کی صورت میں، اسلام کی صورت میں، وہ تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا، اور وہ نہ ختم ہونے والا مال ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے خرچ کی جائے اس کی جزا کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ جو تم نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، وہ تمہارا تھا، اور جو اللہ کا ہے وہ باقی رہے گا۔ اسی لیے صدقہ، خیرات اور اس طرح کے نیکی کے معاملات وہ بھی اس آیت کے تحت اگر سوچا جائے کہ جو اللہ کے لیے وہ باقی ہے، جو تم نے اللہ کے لیے لگا دیا مال وہ تمہارے لیے باقی رہ گیا، جو تم نے کھا لیا وہ فنا کر دیا، جو اللہ کے لیے لگا دیا وہ اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے کر اترے، قیامت کے دن بلکہ قیامت کے بعد تک تمہارے لیے وہ کام آنے والا سرمایہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے وہ مسلمان ہو تو ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے اس کا اجر دیں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مرد یا عورت نیک کام کرے وہ مسلمان ہو تو ضرور اسے دنیا میں رزق حلال اور قناعت عطا کریں گے۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم اسے قبر میں پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، یعنی اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جس نے نیک عمل کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے مرنے کے بعد جنت کی صورت میں حیاتاً طیبہ ہے، اس کا دل جو ہے وہ حریص نہیں ہوگا دنیا کے اندر، اور اس کا دل جو ہے وہ دنیا کے جال میں مال و متاع میں نہیں پھنسے گا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ تو جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان، کہ بے شک اسے کوئی قابو نہیں، شیطان کو ان لوگوں پر قطعاً تسلط حاصل نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پر توکل کرنے والے مومن شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، یعنی شیطان کا تسلط اسی پر ہے جو اس کو دوست بنائے اور اس کے وسواس کی پیروی کرے، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے مختلف چیزوں کو اللہ کا شریک بنائے۔ اس سے معلوم ہو کہ شیطان کوئی زور زبردستی نہیں کرتا، بلکہ جو خود ہی اس کی طرف مائل ہوتا ہے اسے اپنا دوست بناتا ہے اور وہی اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ درس ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا